بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس پنچم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق کفایت شاعری کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، کفایت شاعری زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ کفایت شاعری سے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے کہ خرچ کرنے کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں چیزوں کا ضائع نہ ہو اور بیجا خرچ نہ کیا جا رہا ہو۔ سوال تھا ہمارے پاس، کفایت شاعری زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ ہے؟ تو جواب ہے، کفایت شاعری سے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے کہ خرچ کرنے کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں چیزوں کا ضائع نہ ہو اور بیجا خرچ نہ کیا جا رہا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، کیا کفایت شاعری کا مطلب کنجوسی ہے؟ کیا کفایت شاعری کا مطلب کنجوسی ہے؟ جی نہیں، کفایت شاعری کا مطلب کنجوسی نہیں ہے۔ جی نہیں، کفایت شاعری کا مطلب کنجوسی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، کنجوسی اسلام میں کیوں منع ہے؟ کنجوسی اسلام میں کیوں منع ہے؟ کنجوسی اسلام میں اس لیے منع ہے کیونکہ جس طرح اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں، اسی طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ جواب ہے ہمارے پاس، کنجوسی اسلام میں اس لیے منع ہے کیونکہ جس طرح اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں، اسی طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلام خرچ کرنے کے معاملے میں بھی توازن چاہتا ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسلام خرچ کرنے کے معاملے میں بھی توازن چاہتا ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شاعری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ مال اور دولت خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی گئی ہے، اس کے بعد جو مال بچے اسے خدمت خلق پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو مال کو ضائع کرتے ہیں اللہ ان سے سخت حساب لے گا۔ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شاعری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ مال و دولت خرچ کرنے کی ایک حد بتا دی گئی ہے، اس کے بعد جو مال بچے اسے خدمت خلق پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو مال کو ضائع کرتے ہیں اللہ ان سے سخت حساب لے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اگر ہم ان نعمتوں کو ضائع کر دیں تو انجام کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں اللہ ان سے سخت حساب لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں اللہ ان سے سخت حساب لے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، قرآن پاک نے روپیہ پیسہ کس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ درج ذیل جملوں کو پورا کر کے بتائیں۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس، تمہارا مال تمہارے پاس اللہ کی ڈیش ہے۔ تمہارا مال تمہارے پاس اللہ کی ڈیش ہے، اللہ کی امانت ہے۔ تمہارا مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس، اس کو ڈیش کے مطابق خرچ کرو۔ اس کو ڈیش کے مطابق خرچ کرو۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ اگلا ہے، جھوٹ اور ڈیش سے مال نہ کماؤ۔ جھوٹ اور ڈیش سے مال نہ کماؤ۔ جھوٹ اور مکاری سے مال نہ کماؤ۔ اگلا ہے ہمارے پاس، مال سے ڈیش نہ کرو۔ مال سے ڈیش نہ کرو۔ مال سے محبت نہ کرو۔ اگلا ہے ہمارے پاس، اگر خرچ کرنے کی قرآنی اصولوں پر چلیں تو اللہ اس کمائی میں ڈیش دے گا، برکت۔ اگر خرچ کرنے کے قرآنی اصولوں پر چلیں تو اللہ اس کمائی میں برکت دے گا۔ غلط رسموں اور دکھاوے کے لیے بے انتہا پیسہ خرچ کر دینا ڈیش کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اگلا ہے، بلا شبہ مال کو برباد کرنے والے ڈیش کے بھائی ہیں۔ بلا شبہ مال کو برباد کرنے والے ڈیش کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں اور اسی طرح کنجوسی بھی ڈیش نہیں، پسند نہیں۔ اسی طرح کنجوسی بھی پسند نہیں۔ اپنی ضروریات کے بعد جو پیسہ بچے وہ پیسہ ڈیش پر خرچ کرنا چاہیے۔
اپنی ضروریات کے بعد جو پیسہ بچے وہ پیسہ ڈیش پر خرچ کرنا چاہیے، خدمت خلق پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگلا ہے خدمت خلق کے کاموں پر خرچ کرنے سے معاشرے میں ڈیش آتی ہے۔ خدمت خلق کے کاموں پر خرچ کرنے سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ ان سب کے جواب بھی میں آپ کو ایک پیج پر لکھ کر دکھا دیتی ہوں کہ پہلی بلینک میں کون سا آتا ہے اور اسے کس طریقے سے لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سوال نمبر 3 بھی حل کر لیتے ہیں۔ درج ذیل جملے مکمل کریں۔ قرآن مجید میں ڈیش کاموں پر خرچ کرنے سے، قرآن مجید میں غلط کاموں پر خرچ کرنے سے، ادھر آئے گا غلط، قرآن مجید میں غلط کاموں پر خرچ کرنے سے روک کر ڈیش سکھاتا ہے، کفایت شاعری سکھاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں غلط کاموں پر خرچ کرنے سے روک کر کفایت شاعری سکھاتا ہے۔ بیجا نمود و نمائش، تہواروں، شادی بیاہ، دعوتوں پر بے انتہا ڈیش کرنا، مال خرچ کرنا، بے انتہا ڈیش کرنا، مال خرچ کرنا، اور دکھاوا اور ڈیش، دکھاوا اور نمود و نمائش کرنا فضول خرچی ہے۔ ان سب باتوں کا اللہ کو ڈیش دینا ہے، حساب دینا ہے۔ قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا ڈیش دو، ان کا حق دو، اور مال ڈیش مت کرو، اور مال برباد مت کرو۔ بلا شبہ مال کو ڈیش کرنے والے کے بلا شبہ مال کو ڈیش کرنے والے، مال کو ضائع کرنے والے ڈیش کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں سوال حل ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کی خالی جگہوں پر جو صحیح جواب آتے ہیں وہ میں آپ کو ایک صفحے پر لکھ کر بھی دکھا دیتی ہوں۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہ ہے، پہلی میں مانت تھا، پھر اللہ، حکم، مکاری، محبت، برکت، اللہ، شیطان، پسند، خدمت خلق، خوشحالی۔ اس کے بعد ہم نے جملے مکمل کیے تھے، سب سے پہلے غلط آیا تھا، پھر کفایت شاعری، مال خرچ، نمود و نمائش، حساب، حق، برباد، ضائع، شیطان۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو جو کام بھیجا جا رہا ہے آپ نے وہ صاف ستھرا اس طرح مارجن لائن ڈرا کے اصلاح کا کالم بنانے کے بعد آپ نے صاف ستھرے طریقے سے یہ کام اپنی کاپیز پر کرنا ہے، کیونکہ اس کام کے 50% نمبر آپ کے سالانہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، خدا حافظ۔